مسیح کے بابرکت پر فضل پیارے یسوع مسیح کے نام سے تمام بہن بھائیوں کو سلام۔ میرا نام پاسٹر وارث پیارا ہے اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر عمران فضل کا اور سسٹر محوش کا اور اپنے پیارے بھائی زیدلون کا، جنہوں نے یہاں پر ہمیں انوائٹ کیا۔ خداون اس فضل ٹی وی کو بابرکت کرتا جائے اور بہت سارا کلام لوگوں کے گھر تک پہنچانے کے وسیلہ یہ بنا ہوا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا، جنہوں نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم خداوند کے انجیل کی خوشخبری کی منادی کر سکیں۔ آج ہم سیکھیں گے کلام مقدس میں گناہ ہماری زندگی میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ آئیں، اس سے پہلے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے۔ خدائے قدوس رب کلام خدا، ہم خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تمام سننے والے بہن بھائیوں کو برکت دے، کیونکہ تیرا کلام زندگی ہے، تیرا کلام قدموں کے لیے چراغ ہے، اور تیرے کلام کو جو سنتا ہے، جو عمل کرتا ہے، وہ زندگی پاتا ہے۔ آج تیرے کلام کے وسیلہ سے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو برکت کر، اور میں اپنے آپ کو بھی تیرے پاک روح کے ہینڈل کرتا ہوں، مجھے برکت دے۔ میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن تیرا پاک روح مجھے اپنے کلام کے لیے استعمال کرے۔ بولنے والا میں نہیں بلکہ تیرا پاک روح ہم سب پر فضل کر، بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں مقدس بزرگ موسیٰ کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، یہ پیدائش کا صحیفہ ہے، اس کا 4 باب اور اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے: پر کہن کو اور اس کے ہدیوں کو منظور نہ کیا، اس لیے کہن نہایت ہی غضبناک ہوا، اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے کہن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ تیرے دروازے پر دھبکا بیٹھا اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ خدا کے کلام پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے، سب کہے آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس میں ابھی آپ نے تلاوت سنی کہ گناہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور کس طرح ہم پر غالب آتا ہے۔ گناہ جو ہے، جو گناہ کا وجود، وہ ابلیس ہے، اور ابلیس جو ہے وہ ہمارا مشتاق ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے تاکہ خدا کے بنے نظام کو وہ خراب کرے۔ اس کا ثبوت ہم دیکھتے ہیں پیدائشی کتاب میں۔ سب سے پہلے اس نے اس جوڑے کو پکڑا جو خدا نے اپنی شبیہ پر تیار کیا تھا، ان کو اپنا دم دیا، روح دی، لیکن جب اس کے پاس مددگار آیا اس کا، ہوا، مقدس ہوا کو اس نے پکڑا اور ورگ لگایا اور اپنے باتوں میں پھنسا کر اس سے وہ پھل کھانے کے لیے تیار کیا جو خدا نے کہا تھا، نہ تو اسے تم چھونا نہ اسے کھانا، جس دن چھو گے اسی روز مرو گے۔ موت انسان پر وارد اس وقت ہوئی جب گناہ ان کی زندگی میں آیا۔ جب گناہ کی وجہ سے وہاں سے وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے تو خدا مقررہ وقت پر آدم کو پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آدم تو کہاں ہے، کیونکہ آدم وہاں پر نہیں تھا۔ خدا نے پھر کہا، اے آدم تو کہاں ہے، اے آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم نے خدا کی آواز سنی، آگے سے کہا کہ میں نے تیری باغ عدن میں تیری آواز کو سنا، لیکن میں ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں۔ کیونکہ وہ ابلیس کے قبضہ میں آ چکے تھے، ممنوع پھل کو کھا لیا تھا، خدا کے حکم کو توڑ دیا تھا، اور خدا کا حکم توڑنا ہی گناہ تھا، اور گناہ کی مزدوری موت تھی۔ موت اب ان پر وارب ہے، اب وہ بھاگ رہے، شرمندہ ہے اور کہتا کہ میں ننگا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کیا تھا، خدا کا حکم توڑ دیا تھا۔ اور آج بھی گناہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، گھروں کے گھر اس نے برباد کیے ہوئے ہیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور کیا وہ آج کے نوجوان نسل کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور طرح طرح کے منصوبے ان کے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے، اور جب وہ ان منصوبوں پر عمل کرتے ہیں تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دوسری قوموں میں جا کر شامل ہو کر
अपने आप को उस गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं जो इब्लीस चाहता है। और इब्लीस यही चाहता है कि नस्लें खराब हो, ख़ानदान ख़त्म हो जाए, ख़ानदानों के अंदर नफाक पड़ जाए। और इब्लीस ने अपने मंसूबे के अंदर बहुत सारे फल अता किए हैं। बिदतें, बोग्स, नशा, शराब, नाच रंग, ये सब कुछ आज नई नस्ल के अंदर है। और नई नस्ल जो है अपने माँ बाप को रुसवा करती है, अपने घर के अदन को बर्बाद कर देती है। वहाँ पर सुकून है, अबदी आराम मिलता है, लेकिन वो आराम की जगह छोड़कर उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर इब्लीस उनको ले जाना चाहता है। क्योंकि इब्लीस के पास खुद आराम नहीं है, क्योंकि उसके पास आराम की जगह है ही नहीं। वो तो आग के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो आग ही में जाएगा। वो अपने आप में घमंड रखता है और वही घमंड अपने लोगों पर डाल देता है जिनका वो मुश्ताक है। और जब वो मुश्ताक होता है और वो कहाँ पर बैठ जाता है, दरवाजे पर वो बैठ जाता है और धबका बैठा होता है। पर यस्सु जब आता है वो दरवाजे खटखटाता है और कहता है कि जो कोई मेरे लिए खोलता है मैं उसके साथ बैठता हूँ और खाना भी खाता हूँ, फिर मैं उसे अपने साथ जलाल के तहत पर बिठाऊंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। गुनाह की वजह से हमारे खानदान जो हैं बिखरे पड़े हुए हैं, हमारे खानदानों के अंदर मोहब्बत खत्म हो चुकी है, हमारे खानदान आपस में मिलती नहीं है, आपस में रुसवाई है, आपस में गुस्से हैं, आपस में तफरीके हैं, बिदतें बढ़ चुकी हैं। ये किसने डाली हैं? ये इब्लीस ने। वो कहाँ पर बैठा है? दबका बैठा है और दरवाजे पर बैठा है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन खुदा भी प्यार करता है। और इस बात की गवाही यूहन्ना 3:16 में यूहन्ना कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा चाहता है कि हम जिंदगी पाए, इब्लीस नहीं चाहता। इब्लीस चाहता है हलाकत। इब्लीस चाहता है कि ये मेरे साथ रहें, मेरे साथ जाएं। उसकी आग की बादशाही है, वो आग में जाएगा, वो अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आज की नई नस्ल अपने माँ बाप को ऐसा रुसवा करती है, अपने माँ बाप की इज्जत को दूसरे लोगों के पाँव के नीचे रोन देती है। फिर इसके साथ खानदान रुसवा होते हैं, कत्ल व गारत होती है, कौमों के अंदर झगड़ा पैदा हो जाता है। तो मैं अपनी तमाम बेटों से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी मसीहत का तरीका इस्तेमाल करें, मसीही नक्शे कदम पर चलें, मसीह के वास्ते मसीही नौजवान शहीद हों। रखना है अगर कौम का नाम व निशान, शहीद हो। शहादत अगर मिल जाए मसीहत के अंदर तो वो जिंदगी है। नहीं मारते मसीही जो मसीह में मौत पाते हैं, हमारी मौत भी यारो हयात जाविदानी है। ये कैसा जलजला आया, क़यामत की निशानी है। मेरा मुनज्जी जी उठा, कब्र में कैसी शादमानी है। मसीही बेटो, आपको अंजील को उठाना है, आपने गुनाह पर गालिब आना है। ऐसा ना हो इब्लीस आप पर गालिब आए और उस फल को आपको दे जो खुदा ने मना किया था। वो फल गुनाह है। गुनाह से बचें। गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत में ना जाएं, यस्सु के अंदर आएं। यस्सु के पास जिंदगी है। यस्सु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यस्सु आज भी आपसे प्यार करता है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हो लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको जिंदगी का आराम दूंगा। एक ही हस्ती है जिसके पास जिंदगी का आराम है और वो यीशु मसीह है। वो जिंदा है क्योंकि उसकी कब्र खाली है। जो जिंदा है, जिसकी कब्र खाली है, वही जिंदगी की आवाज देता है और कोई आवाज नहीं दे सकता, क्योंकि जो कब्रों के अंदर है उनके पास आवाज नहीं है, क्योंकि वो डेड हो चुके हैं। और मेरा और आपका यीशु जिंदगी का मालिक है। वो जिंदा है। वो गुनाह पर गालिब आने के लिए वो अपनी हमें कुदरत के से माला माल करता है। वो अपना पाक रूह हमारी जिंदगियों पर नाजिल करना चाहता है। खुदावन पाक रूह के वसीला से हमारी जिंदगियों को बचाता है। याद रखें मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपनी औलाद पर गौर करें। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं, चर्चों में लेकर जाएं, इबादत करें, ताकि गुनाह पर गालिब आएं। ऐसा ना हो कि गुनाह हम पर गालिब आए। कहन आदम का बेटा था, वो
ہدیہ لے کر آیا خداوند کے حضور میں، لیکن خدا نے نہ اس کے ہدیے کو منظور کیا، نہ خدا نے کہن کو منظور کیا۔ خدا نے حابل کے ہدیے کو منظور کیا اور خدا نے حابل کو بھی منظور کیا، کیونکہ کہن کے اندر غصہ تھا، تفرقے تھی، بدعت تھی، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ عداوت رکھی اور اس نے اپنے بھائی کو غصے میں آ کر قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ آج گناہ ایسا بھی کرتا ہے، گناہ بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے، گناہ طرح طرح کے منصوبے تیار کرتا ہے تاکہ الگ ہو جائے۔ الگ ہونا ہی بربادی کا نشان ہے۔ خاندان جڑیں، خاندان ملیں، خاندان جب ملیں گے تو خداوند کی محبت آپ میں ہوگی، اور جب خداوند کی محبت ہوگی تو پھر آپ کے گھر میں خوشی ہوگی، شادمانی ہوگی۔ جیسے پولس کہتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو، میں پھر کہتا ہوں خداوند میں خوش رہو، تو اور تمہاری نرم مزاجی سب آدمی پر ظاہر ہے، کیونکہ وقت قریب ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح جو زندگی کا مالک ہے، جو زندہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن گناہ جو ہے انسان کو مسیحیت سے بھی الگ کر دیتا ہے، خاندانوں سے بھی الگ کرتا ہے، قوم سے بھی الگ ہو جاتے ہیں، پھر باغی اقرار دیے جاتے ہیں، اور جب باغی ہو جاتے ہیں تو حکومت بھی، قانون بھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر گولی کا بھی آرڈر ہو سکتا ہے، نہ جانے کیا کا اس کے لیے مسئلہ ہو جائے۔ لیکن یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے۔ گناہ پر غالب آنے کے لیے ہمارے پاس پاک روح کی پاور ہونی چاہیے، ہمارے پاس پاک روح ہونا چاہیے، ہمارے پاس کلام کی تلوار ہونی چاہیے، تاکہ ہم ابلیس پر غالب آئیں۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، بیٹیوں، بیٹوں، اس کلام پر غور کریں۔ گناہ آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، لیکن میرا اور آپ کا یسوع دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو ابلیس پر غالب آئے گا میں اسے اپنے ساتھ جلال کے تحت پر بٹھاؤں گا۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، نہ مکانوں کی فکر کرو، نہ کوٹھیوں کی فکر کرو، نہ گاڑیوں کی فکر کرو، نہ اور عیش کی فکر کرو، بلکہ بادشاہی کی فکر کرو جس میں ہمیں جا کر ابدی آرام میں رہے۔ یہ بادشاہی سونے کی بادشاہی ہے، یہ گولڈ کی بادشاہی ہے، اس میں امن ہے، اس میں آرام ہے، وہاں پر ابلیس نہیں ہے۔ ابلیس آگ میں لے جائے گا، اور یسوع مسیح سونے کی بادشاہی میں لے جائے گا۔ یسوع کو قبول کریں، یسوع کے ساتھ رہیں۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ مبارک ہیں۔ آپ لوگ مبارک بنیں، آپ مسیحی ہیں۔ مسیحیوں کو مسیح قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسیح کو قبول نہیں کریں گے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، تجھے برباد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے آدم اور حوا کو ایسا کیا، لیکن خدا نے آدم کو پھر بھی اولاد دی، پھر بھی خدا نے ان کو مبارک کیا، لیکن سزا ان کے لیے تجویز کر دی کہ تم اب آرام کی روٹی نہیں کھاؤ گے، اب تم محنت کرو گے، خون پسینہ بہاؤ گے، اور تم زمین کو جوتو گے، زمین تمہارے لیے اونٹوں کٹار بھی اگائے گی۔ لیکن یسوع مسیح کے پاس آئیں گے تو ابدی آرام پائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح کے پاس زندگی کا آرام ہے، ایک دو دن کا آرام نہیں، ابدی زندگی کا آرام ہے۔ اس زندگی میں زندگی کے کلام کو قبول کریں جو آپ کے لیے ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ نے اس کلام کو سن کر عمل بھی کرنا ہے، گھنور نہیں کرنا۔ ابلیس کہاں پر بیٹھا ہے؟ دروازے پر بیٹھا ہے، آپ کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے بچوں کو وہ جھنجھوڑنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ مشتاق ہے ہمارا۔ لیکن یسوع مسیح کی محبت اعلیٰ ترین محبت ہے، اور اس کی آواز ہے، میرے پاس آؤ تو میں تم کو زندگی کا آرام دوں گا، کیونکہ وہ اس کے پیار کے اندر چاہت، ابدی چاہت ہے، جلالی چاہت ہے۔ وہ کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا، وہ ہر ایک کی زندگی چاہتا ہے، لیکن ابلیس خود ہلاک ہونے والا ہے، وہ ہمیں بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی آواز سن کر اس کے لیے دروازہ کھولیں، اپنے دلوں کے دروازے کھول دیں، تاکہ یسوع آپ کے ساتھ آئے، آپ کے گھر میں آئے، آپ کے دل کے اندر آئے، تاج جلالی تختوں کے وارث باندھیں، قوموں قبیلوں کا انصاف کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ابلیس کے قبضہ میں آ کر شراب پینی شروع کر دیں، نشاور چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں، برائے فروخت کرنا شروع کر دیں،
یہ مزدوری آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ جہنم سے بچیں، یسوع کی بادشاہی کے لیے تیار کریں۔ تو یسوع مسیح نے مکاشفہ کتاب اور اس کا 22 باب اس کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، کیونکہ میں الفا اومیگا، اول و آخر، ابتدا انتہا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور اس شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے، جادوگر، حرام کار، خونی، بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا یسوع کی بادشاہی سے باہر رہے گا۔ ہم یسوع کے لوگ ہیں، یسوع کے ساتھ رہیں، یسوع کو قبول کریں تاکہ ابدی زندگی پائیں، اور وہ ابدی زندگی یسوع کی بادشاہی میں ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ اس پر غالب آ میرے پیارے بھائی، میری بیٹی، میری بہن، نوجوان، اس پر غالب آ، یوتھ اس پر غالب آئے، تاکہ یسوع کے انجیل کی خوشخبری کے یوتھ خادم بن جائے۔ آئیں کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 19 باب، اس کی پہلی آیت سے شروع کرتا ہوں خدا یسوع مسیح کے نام سے۔ وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو مسول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا، اور وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اس کے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا، اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے، اور جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہاں پر زکئی کی زندگی کا ذکر ہے۔ زکئی ایک بڑا ظالم تھا، مسول لینے والا تھا، لوگوں کو تنگ کرنے والا تھا، یہ گناہ کے اندر مبتلا تھا، اس کا کاروبار ہی گناہ تھا، اور گناہ کی وجہ سے وہ روپیہ پیسہ اکٹھا کرتا تھا۔ مسول لینے والا گناہ کا روپیہ پیسہ ہے، یہ کرپشن کا پیسہ ہے، لیکن ایک بات اس کے اندر تھی کہ وہ یسوع کو دیکھنے کا مشتاق تھا، لیکن گناہ کہاں پر بیٹھا تھا؟ وہ دروازے پر بیٹھا، وہ بھی مشتاق تھا، لیکن یہاں پر زکئی یسوع کو دیکھنے کا مشتاق تھا، کیونکہ یسوع کے پاس ابدی زندگی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے۔ یہ زکئی نے اس شہرت کو سنا ہوا تھا۔ اب زکئی یسوع کو دیکھنے کا منتظر تھا، اور خداوند یسوع مسیح اسی علاقے میں آ گیا جہاں پر زکئی تھا۔ اور جب زکئی کو پتا چلا کہ یسوع آج میرے شہر میں آیا ہے، تو وہ سارے کام کو چھوڑ کر یسوع کو دیکھنے کے لیے دوڑا، اور اس کو دیکھنے کے لیے اس کا قد چھوٹا تھا، اب وہ دوڑ کر گلر کے درخت پر چڑھ جاتا ہے، اور قد چھوٹے ہونے کی وجہ سے جب وہ درخت پر چڑھتا ہے تو یسوع کو دیکھ رہا ہے، اور یسوع کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، خوشی منا رہا ہے۔ لیکن یسوع بھی اسے اوپر دیکھا، اسے کہا، زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر جانا ضروری ہے، کیونکہ خداوند ابن آدم جو ہے وہ کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، وہ گناہ گاروں کے لیے آیا تھا، اس نے گناہ گاروں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ لیکن زکئی بھی کھوئی ہوئی بھیڑ تھا، اسے ڈھونڈ لیا، اب وہ اس کے گھر میں جاتا ہے، اور زکئی بڑی خوشی مناتا ہے، اور کیا کرتا ہے، جن کے پاس اس نے زبردستی لیا تھا، جو 1 گنا لیا، ان کو 4 گنا واپس کیا، اور زکئی اس بات کے لیے خوشی منا رہا تھا کہ میرے گھر میں آج خدا یسوع مسیح آیا ہے، آج زکئی کی رہائی ہونے والی ہے۔ تو زکئی اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، یسوع سے کہتا ہے، اے یسوع، میں نے جس کا ایک لیا تھا، اب اسے میں 4 گنا واپس کر دیا ہے۔ تو یسوع سے کیا کہتا ہے؟ یسوع کہتا ہے، زکئی سن، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، ہاللویا۔ یسوع کو قبول کرنے والے وہ نجات پا جاتے ہیں۔ اب زکئی کی زندگی چینج ہو چکی ہے، اب زکئی یسوع کے ساتھ چل رہا ہے، اب زکئی نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، زکئی نے گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ کا کاروبار چھوڑ دیا، اب وہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اب وہ
यस्सु के साथ है, वो खिदमत कर रहा है। जकई गुनाह से आज़ाद होकर यस्सु के पास आ चुका है। अब वो जिंदगी पाई उसने, अब वो यस्सु के कलाम की मुनादी करने वाला है, यस्सु के साथ चलता है, यस्सु की खिदमत करता है, यस्सु के मौजज़ों को देखकर लोगों तक पहुंचाता है और लोगों को यस्सु के पास लेकर आता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें भी जकई की तरह यीशु को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इब्लीस कहाँ पर बैठा हुआ है? दरवाजे पर। वो हमारा मुश्ताक है, वो हमें बर्बाद करना चाहता है। और जिस घर में यीशु आ जाता है, उस घर में निजात आ जाती है। आज तेरे घर में भी यीशु आए, मेरे घर में भी यीशु आए। जब यीशु घर में आएगा तो घर के अंदर नूर आ जाएगा और घर रोशन हो जाएगा, घर मुनव्वर हो जाएगा, घर के अंदर शादमानी आ जाएगी, हमारे बच्चे दुरुस्त हो जाएंगे, हमारा कारोबार चेंज हो जाएगा, हमारी नस्लें चेंज हो जाएगी, हमारे खानदान चेंज हो जाएंगे। यीशु के आने से जकई का खानदान भी बदल गया होगा, जकई का खानदान में भी खुशी आ गई है, क्योंकि जकई अपने खानदान का, हो सकता है वो सरबराह हो सकता है वो अपने खानदान में सबसे बड़ा हो, लेकिन वो एक वसूल लेने वाला था, जालिम था, वो लोगों को तंग करता था। लेकिन यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा जब उसके घर में आ गया, उसने लोगों के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दी, क्योंकि खुदा की मोहब्बत उसके अंदर आ गई। यीशु उसके घर में आ गया, और जब यीशु उसके घर में आ गया तो उसके घर में नजात आ गई। तो यीशु ने से कहा, आज तेरे घर में नजात आ गई है, तो ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया। उसके घराने ने नजात पाई, क्योंकि यीशु को कबूल करने से जिंदगी मिल जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें भी इस कलाम पर गौर करने की जरूरत है। हम भी कलाम के साथ अपना दिल लगाएं, ताकि हमारी नस्ल, हमारा ख़ानदान बच जाए, क्योंकि गुनाह हमें झंझोड़ना चाहता है, गुनाह हमें बर्बाद करना चाहता है। आएँ इस कलाम को कबूल करें, अबदी और जलाली ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि ज़िंदगी का मालिक यीशु मसीह है, और ये जिस्म यीशु मसीह का है, ये सांस यीशु मसीह के हैं, ये रूह यीशु मसीह का है। हमें इसको दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने यीशु के साथ साथ चलना है, अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।